السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، کل پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ سفر ختم ہوا، اور یہی جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب نیر بخاری صاحب کو، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اہم لیڈر ہیں اور سابق چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، کل اجلاس کے اندر موجود تھے۔ نیر بخاری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا سی ای سی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کنونس کر پائے گی کہ جی استعفے دے دینے چاہیے، یا پاکستان پیپلز پارٹی اس موڈ میں بھی ہے کہ استعفے دے دیں؟ آئی مین، از دیٹ سم تھنگ دیٹ دے آر ایون کنسیڈرنگ؟ تھینک یو۔ قبل اس کے کہ میں اس پہ بات کروں کہ استعفے سی ای سی میں ڈسکشن ہوگی، آپ اس کو ذرا اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کی بنیاد ڈالی گئی جی، اور اس پہ جو 26 پوائنٹس جو چارٹر ایگری کیا گیا، اور پلس اس کے ساتھ ایک ایکشن پلان تھا، اور ایکشن پلان میں بھی جو سیکوینس وائز چیزیں تھیں اس پہ ہم نے عمل درآمد کیا، اور جو لاسٹ میٹنگ تھی جس میں ڈیٹ اناؤنس ہوئی لانگ مارچ کی، اس میں اور پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی کہ اس کی لاجسٹکس کے حوالے سے بات کریں، تو یہ ریزگنیشنز کو اس کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ، میری اب بات لیٹ می کم، یہ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ انہوں نے اس کو منسلک کیا۔ استعفوں پہ اس سے پہلے بھی ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، اور جب یہ سینٹ کے الیکشن سے قبل پی ڈی ایم ریزگنیشنز چاہتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہم اپنی سی ای سی کے پاس لے کے جائیں گے اس ایشو کو، ریزگنیشنز کو، کیونکہ ہمارا جو ایکشن پلان ہے وہ اس پہ لاسٹ آپشن ریزگنیشن کی ہے، اور اس کی ورڈنگ بھی بڑی کلیئر ہے، وہ لاسٹ آپشن ہے، اور چیئرمین کئی مرتبہ اپنے پبلک میٹنگز میں کہتے بھی رہے کہ یہ لاسٹ آپشن ہے۔ تو جب یہ 26 مارچ کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو اس کے ساتھ اس کو انیکس نہیں کیا گیا تھا ریزگنیشنز کو۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے نیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جی مشروط ہی نہیں کیا گیا ریزگنیشنز کو لانگ مارچ کے ساتھ، تو کیا یہ ان 9 جماعتوں کو نہیں پتا تھا جب آپ کل اجلاس کے اندر گئے اور پہلے سے ہی آپ کہہ چکے تھے کہ جی استعفے لاسٹ آپشن ہے، پبلکلی بھی آپ یہ بات کہتے رہے، تو کیا پھر ان 9 جماعتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جی ایسا ہے؟ دیکھیں، اس 9 جماعتوں سے امپورٹنٹ جو بات ہے، جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ این جو ہے وہ اسٹرینتھ وائز بھی پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ان کی اسٹرینتھ ہم سب سے زیادہ ہے، نمبر 2 پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر مولانا صاحب کی جماعت ہے جی۔ لیکن کل کی میٹنگ سے پہلے مولانا صاحب کا ایک اپنا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ لانگ مارچ کے ادھر پہنچنے کے ساتھ ریزگنیشنز دیے جائیں گے، اس کے بغیر لانگ مارچ بے سود ہے۔ یہ ڈیسیژن کل ہونا تھا کہ ریزگنیشنز کب ہونے ہیں، لیکن لانگ مارچ کی موڈیلٹیز کے حوالے سے آلریڈی پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام کر رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی، اور ہم بالکل تیار تھے 26 مارچ کے لیے۔ لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیویجولی ہر جماعت کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا موقف لے کے آئے، لیکن ہر جماعت جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے وہ اس فیصلے کی پابند ہے جو کنسنسس سے پی ڈی ایم کی قیادت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی فیصلہ نہیں تھا کہ لانگ مارچ کے اختتام پہ ریزگنیشنز ٹینڈر کیے جائیں گی۔ مگر نیر صاحب، آپ چونکہ زیرک سیاستدان ہیں، ایک بڑے اہم عہدے پہ بھی بیٹھے رہے ہیں، سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں۔ آپ کو کیا امید ہے، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ کیا کوئی مڈل گراؤنڈ نکل آئے گا ریزگنیشنز کے علاوہ؟ دیکھیں جی، مڈل گراؤنڈ دیٹس انادر تھنگ، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں منیزے کہ اب کیونکہ چیئرمین نے کہا کہ میں انڈیویجولی ڈیسیژن کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوں، ہماری ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ہم یہ جو آپ نے ابھی لانگ مارچ کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا ریزگنیشنز کو، یہ ہم اپنی سی ای سی کے پاس لے کے جائیں گے، کیونکہ اس سے قبل سی ای سی نے جو موقف اختیار کیا ریزگنیشن نہ کرنے کا، اور جو پی ڈی ایم نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر سینٹ کے الیکشنز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا پی ڈی ایم نے کولیکٹیولی، اور اس میں ہمیں اچیومنٹس ہوئیں، ہم نے سکسیسفلی اپنے نمائندے سینٹ میں منتخب کروائے، اور اب کیونکہ اس کو ہم دوبارہ سی ای سی کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس لیے ہماری سی ای سی فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک اور چیز بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے،
جو ہماری جماعت نے کہی بھی اور کل میں نے بھی اس پہ بات کی کہ جی واٹ نیکسٹ، رائٹ، اس پہ بھی ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے کہ ریزگنیشنز کے بعد اگر ریزگنیشنز پہ یہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ، اس کے لیے بھی کوئی پی ڈی ایم نے کوئی لایا عمل اختیار کیا کہ اس کے کانسیکوینسز پہ کبھی آپ نے ڈسکس کیا، اس کے ریزگنیشنز کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اور وہ اس لیے یہ بہت کانسیکوینسز آپ نے ڈسکس نہیں کیے کل؟ ابھی تک کانسیکوینسز ڈسکس نہیں ہوئے ہیں، Alright. اور یہ کانسیکوینسز بہت ضروری ہیں اس لیے کہ اس پہ یہ دیکھنے کی بڑی بات ہے کہ ریزگنیشن سے اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اگر ڈیزالو نہیں ہوتی تو بائی الیکشنز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کون سی فورسز، وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جو انشور کریں گی کہ پاکستان کے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے، اور پھر آنے والے انتخابات میں کس طرح انتخابات کنٹیسٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں کہ سمپل ریزگنیشن از ناٹ سفیشینٹ۔ یہ بہت اہم بات آپ نے کی اور بہت اہم سوالات بھی آپ نے اٹھائے۔ بہت بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن سامنے رکھی، جہاں انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ٹائم پہ ہم نے جو لانگ مارچ ہے اس کو استعفوں کے ساتھ منسلک نہیں کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی پوچھا کہ اگر ہم استعفے دے دیں گے تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا، جس کے اوپر پی ڈی ایم نے کوئی غور فکر نہیں کی تھی۔ ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ 13 سالہ کویتا اوت کے ساتھ سندھ کے اندر کیا ہوا۔ 13 سالہ کویتا اوت کی کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وقفے کے بعد۔